شادیاں اور روح کا کنیکشن. شادی کس سے کرنی چاہیے؟ اچھا جیون ساتھی ہم کیسے چنیں؟ یہاں پہ تعلیم حاصل کی، اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ باہر گئیں، اٹلی گئیں، جرمنی میں سفر کیا، کافی کنٹریز میں ٹریول کیا، آپ نے محبت تو کی. کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ سپوز میں نے کوئی بڑی گاڑی لی کہ بھائی تم نے کیوں لی، اس کے پیسے تم ڈونیٹ کر دیتے، دوسروں کی مدد کر دیتے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتی ہو بینگ ایز اے صوفیزم، روحانیت کے پوائنٹ آف؟ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے. آج کی ہماری مہمان ہیں علینا یونس. السلام علیکم علینا. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. ہم نے کافی ٹاپکس پہ ڈسکس کیا ہے اور ہماری زندگی میں ایک اہم حصہ ہے، وہ ہے شادیاں اور روح کا کنیکشن. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ شادی کس سے کرنی چاہیے، کیسے ہوتی ہیں شادیاں؟ اچھا جیون ساتھی ہم کیسے چنیں؟ اچھا، اس حوالے سے اگر میں روحانی پرسپیکٹو کے حوالے سے بتاؤں تو شادی ہماری اسی سے ہوتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمارا جوڑ لکھا ہوتا ہے. یہ ایک ہی روح بنتی ہے یا ایک ہی روح ہوتی ہے جس کے دو حصے ہو جاتے ہیں، جو ہم لوگوں نے اسپریچویلٹی میں پڑھا ہے، اور وہ پھر دو شکلوں میں، ایک مرد اور ایک عورت کی شکل میں دنیا میں آتے ہیں، اور پھر انہیں اپنے آپ کو ڈھونڈنا ہوتا ہے، اور پھر اگر وہ صحیح شادی کریں تو وہ ہمیشہ رہتی ہے. صحیح. تو یہ ایک مشکل کام ہے. اگر جو شخص روح کی تلاش کے سفر پہ ہے اس کو بھی بہت سے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن جو لوگ اس روح کی تلاش کے سفر پہ نہیں ہیں ان کی زندگی کو مائنڈ سائنسز میں یا صوفیزم میں، اسپریچویلٹی میں ایکسیڈنٹل لائف کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کا اپنے آپ سے کنیکشن نہیں ہوتا، تو وہ زندگی کے حالات کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں اور ان کی زندگی کے واقعات ایکسیڈنٹل ہوتے ہیں. لیکن جو لوگ روح کی تلاش کے سفر پہ ہوتے ہیں وہ ان کے کامیاب ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایکسیپشنز ہیں. بالکل ہوتے ہیں. ابھی جیسے آپ نے کہا کہ ایک ہی روح کے دو حصے، ٹھیک ہے، یا جیون ساتھی کی تلاش، لیکن اسپیشلی ان پاکستان زیادہ تر رورل ایریاز ہیں، وہاں پہ تو وہی رشتہ داروں میں ہی تو وہاں پہ تو کوئی تلاش، ہارڈ ورک نہیں ہوتا. اماں ابا نے جس کے ساتھ باندھ دیا تو باندھ دیا. اچھا، روح جب یہ پھر کیسے ہوتا ہے؟ جی، اس کے بارے میں کہنا چاہوں گی، جب روح دنیا میں آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ وعدہ کر کے آتی ہے. اچھا. اور وہ اپنے اسائن ٹاسک یہاں پہ کمپلیٹ کرتی ہے اور اس کا ایک پاتھ وے لکھا ہوا ہوتا ہے. روح ایک دم اچانک سے سندھ میں یا لاہور میں یا لنڈن میں نہیں پیدا ہو جاتی، ایک میکینزم اس کے پیچھے چل رہا ہے. تو جو روحیں محبت کر کے شادی کرتی ہیں، بھلے وہ پاکستان میں ہوں، ان کا زندگی کا پاتھ وے الگ ہوتا ہے، اور جن لوگوں کی ارینج میرج ہوتی ہے وہ روحیں اسی قسم کی فیملیز میں اترتی ہیں. صحیح. چلے آپ نے لو میرج کی بات چھیڑی. ہماری ادھر سوسائٹی میں زیادہ تر ارینج میرجز ہوتی ہیں، اور عموماً یہ سنا گیا ہے، دیکھا گیا ہے کہ ارینج میرجز زیادہ پائیدار ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو لو میرجز ان آور سوسائٹی. دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ماں باپ کو زیادہ سمجھدار وہ ہوتے ہیں، تو وہ جب آپ کی زندگی کا کوئی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا فیصلہ تھوڑا سا زیادہ بہتر ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ ارینج میرج میں فیملی سپورٹ اور سوسائٹل پریشر دونوں ہوتا ہے، لیکن جب کوئی لو میرج کرتا ہے تو نارملی فیملی اسے چھوڑ دیتی ہے، لڑکا اور لڑکی کی بھی، یا وہ ناراض ہوتے ہیں، ان کی سپورٹ بہت کم ہوتی ہے، اور سوسائٹی بھی ان سے ناراض ہو جاتی ہے، اور اکیلے چیلنجز کا سامنا کرنا مشکل ہوتا ہے. اچھا، ایک اور چیز میرے تجربے میں رہی ہے کہ کسی بھی طرح بڑوں کو منا لینا چاہیے، کیونکہ بڑوں کی دعاؤں سے جو شادیاں ہوتی ہیں یا جو کام ہوتے ہیں وہ بہترین ہوتے ہیں، ان میں زیادہ پائیداری ہوتی ہے. لیکن محبت ایک اپنا سبق ہے. آپ اگر بانو قدسیہ کی اور اشفاق احمد صاحب کی شادی دیکھیں تو وہ محبت کی شادی تھی. انہوں نے کیا کتابیں لکھی ہیں، کیا زمانے کو روشنی دکھائی ہے، اور ان کو ایک اسٹرگل کرنی پڑی. اس طرح اور بھی بہت ساری شادیاں ہیں. ٹھیک. اب ایک اور سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ آپ نے، اب میں اس انداز میں کرنے کی کوشش کروں گا، ٹھیک ہے، کہ آپ نے
یہاں پہ تعلیم حاصل کی، اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ باہر گئیں، اٹلی گئیں، جرمنی میں سفر کیا، کافی کنٹریز میں ٹریول کیا، آپ نے محبت تو کی ہوگی؟ جی محبت تو ہوتی ہے سب کو، لیکن جو سچی محبت ہوتی ہے وہ ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، اور وہ محبت کامیاب ہو جاتی ہے، اور وہ محبت انسان کو ہمت اور طاقت دیتی ہے۔ صحیح۔ باقی یہ جو آپ کہہ لیں انفیچویشن کہہ لیں یا اٹریکشن کہہ لیں، یہ سچی محبت نہیں ہوتی۔ جو ہمارے کالجز اور یا یونیورسٹی یونیورسٹیز لائف میں جو ہوتی ہے وہ محبت نہیں ہوتی؟ وہ محبت نہیں ہوتی، وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک اٹریکشن ہوتی ہے یا ایک لوگ انفیچویشن پاگل ہو ہوتی جاتے ہے۔ ہیں، خودکشیوں پہ آ جاتے ہیں، ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، نسیں کاٹ دیتے ہیں، گھروں کی چھتوں سے چھلانگے مار رہے ہوتے ہیں۔ جی یہ محبت ہوتی ہی نہیں ہے، کیونکہ محبت ہوتی ہی وہ ہے جو آپ کو مضبوط کرتی ہے، محبت ہوتی ہی وہ ہے جو آپ کو ہمت دیتی ہے، محبت ہوتی ہی وہ ہے جس کے تھرو آپ مشکلات سے گزر جاتے ہیں۔ یہ تو ایک ضد ہوتی ہے۔ نہیں بات سنیں نا، اب میں جانتا ہوں، میرا ایک دوست ہے، ٹھیک ہے، بیچ میٹ بھی رہا، 4 سال ہم نے پڑھائی اکٹھے کی، اس نے کسی سے محبت کی، اس سے اظہار بھی کیا، اپنے گھر والوں کو بھی بنایا، ٹھیک ہے، اس کی بات بھی کرے، اس نے کہا کہ میں شادی کرنے کے لیے بھی راضی ہوں، 4 سال تک وہ بندہ اس کے پیچھے لگا رہا، ٹھیک ہے، لڑکی نہیں مانی، اس نے کہا نہیں، تو کیا یہ محبت نہیں ہے اس لڑکے کی؟ یہ محبت نہیں ہے، جب اس کو اظہار کرنا پڑ گیا تو محبت نہیں تھی، کیونکہ محبت جب ہوتی ہے تو اظہار کے بغیر سامنے والے کو معلوم ہو جاتا ہے۔ وہ تو پھر دیکھو، یہ تو پھر نیکسٹ لیول آ جاتا ہے نا، عشق کا ہو جاتا ہے نا، کہتے ہیں کہ عشق بس معشوق اگر سامنے ہے تو بس پھر بات ختم ہو گئی۔ نہیں، محبت ہوتی وہی ہے جس میں آپ کو اظہار نہ کرنا پڑے، تو پھر آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں پھر ہے، آپ کو عشق اظہار کیا ہے؟ کرنا پڑا۔ عشق وہ ہے جس میں خدا مل جاتا ہے، اور عشق وہ ہے جس میں کائنات تابع ہو جاتی ہے اور اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ میری امی کے ایک چچا تھے، ان کو ایک خاتون پسند آئی، یہ میری امی کے بچپن کا قصہ ہے۔ جی جی۔ انہوں نے اپنی والدہ سے کہا، وہ غلط سمجھ کے انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ اماں اس لڑکی کو اپنی بہو بنا لو، وہ سمجھے یہ اپنے بھائی کے لیے بات کر رہا ہے۔ وہ رشتہ لے کے گئیں اور اس لڑکی کو ان کی بھابھی بنا دیا۔ انہوں نے غم سے انڈیا چھوڑ دیا، وہ انڈیا میں تھے اس وقت، اور وہ پاکستان آ گئے اور وہ کراچی میں رہے، اور 18 سال کے بعد وہ بھابھی بیوہ ہو کے اپنے 3 یا 4 بچوں کو لے کے کراچی آئیں، اور جب وہ بازار سے گزری تو انہوں نے برقع پہنا ہوا تھا، اور وہ ان کے پاؤں سے ان کو پہچان گئے، اور 18 سال بعد انہوں نے پھر ان سے شادی کی۔ اس کو کہتے ہیں محبت۔ واہ واہ، کیا بات ہے، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ آپ نے محبت کی، آپ کی محبت کہاں تک پہنچی؟ میری محبت وہیں تک پہنچی جتنی تبدیلی آپ کو مجھ سے مل کر آتی ہے، جتنی تبدیلی یا جتنی محبت میرے سننے والوں کو سن کر جن کے دل میں جاگ رہی ہے، جتنی روشنی ان کو مل رہی ہے، اتنی میری محبت کی طاقت اور روشنی ہے، جو اتنے ملکوں میں سفر کر چکی ہے، ہزاروں اسٹوڈنٹس کو میں پڑھا چکی ہوں، اور ایک دنیا فیضیاب ہو رہی ہے۔ یہ محبت کی طاقت ہے۔ ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے، میری جو لائف جرنی یا میرا جو انٹریکشن رہا ہے، پہلی محبت اسکول میں ٹیچر سے ہوتی ہے، اور وہ انگلش کی ٹیچر سے کیوں ہوتی ہے؟ اب وہ انفیچویشن ہی ہوتی ہے اور وہ اٹریکشن ہی ہوتی ہے، کیونکہ جو سچی محبت ہوتی ہے وہ ملنے سے پہلے ہوتی ہے۔ پھر میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں، آپ نے اتنا انسسٹ کیا ہے۔ جی جی۔ میری محبت یا میرا عشق جو ہے وہ لاکھوں لوگوں سے ہے، ان سے ملنے سے پہلے، اور اس محبت میں اتنی طاقت تھی کہ میں اتنا سارا سفر کر سکی۔ وہ ہزاروں لاکھوں لوگ اٹلی میں بھی بیٹھے ہیں، اور امریکہ میں بھی بیٹھے ہیں، اور پاکستان میں بھی بیٹھے ہیں۔ اور ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گی کہ جب سچی محبت ہوتی ہے تو حکم ہوتا ہے، حکم الہی ہوتا ہے، اور جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ اوپر سے سلیکٹ ہوتا ہے، آسمانی دنیا سے، اور اس کے لیے پھر حکم ہوتے ہیں۔ ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا آپ کو محبت ہے، ہزاروں اسٹوڈنٹس بھی ہیں، کسی اسٹوڈنٹ نے آپ سے اظہار محبت کیا؟ ویسے تو میں کافی ڈسپلنڈ ٹیچر رہی ہوں، اور میرے اسٹوڈنٹس نے مجھے ہمیشہ بہت رسپیکٹ دی ہے، تو ایسا اتفاق نہیں ہوا، لیکن کیونکہ ہم نے پڑھایا ہے، اور پڑھانے کے لیے آپ کا سینس آف ہیومر اچھا ہونا چاہیے، تو کبھی کسی نے پوچھا مس انگیجمنٹ ہوئی ہوئی ہے، کبھی کسی نے آ کے اپنی سیلری صحیح۔ بتائی،
تو تھوڑا اندازہ ہوا اچھا یہ ذہن میں ہے, پھر بس بات آئی گئی ہو گئی. صحیح. ابھی آپ ہی کی بات سے میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے کہ محبت, دیکھیں اللہ سے محبت الہی وہ تو بہت بڑی چیز ہے, ہم انسان خطا کار. یہاں پہ جو ہماری محبت ہوتی ہے, ایک تو ہوتی ہے نا بائی ڈیفالٹ ماں باپ سے ہو گئی, اللہ تعالیٰ سے, رسول سے, وہ ٹھیک ہے. لیکن جو دوسری چیزیں ہمارے کسی کو دیکھ کے ہوتی ہے, کسی کو گاڑیوں سے ہو جاتی ہے, وہ کیا چیز ہے؟ وہ محبت نہیں ہے. وہ تو لسٹ ہے, ٹوٹل دنیاوی. کیونکہ جب آپ کو محبت ہوتی ہے تو وہ آپ کا دل اتنا نرم کر دیتی ہے, آپ کو اتنا پاک صاف شفاف کر دیتی ہے, اور آپ کے دل سے ہر چیز نکل جاتی ہے. آپ کے دل سے پیسہ نکل جاتا ہے, آپ کے دل سے گریڈ نکل جاتے ہیں, آپ کے دل سے جاب نکل جاتی ہیں, آپ کے دل سے ہر دنیاوی پریشانی نکل جاتی ہے, اور آپ ایک عشق کے اس کے اندر آ جاتے ہیں, اور آپ کو کوئی درد نہیں محسوس ہوتا. آپ کا صرف ایک ہی درد ہوتا ہے, آپ کی کانسنٹریشن بڑی زبردست ہوتی ہے اس محبت میں, تو آپ کامیاب ہو جاتے ہیں, جنگیں لڑ جاتے ہیں اور جیت جاتے ہیں. تو یہ تو محبت نہیں ہوتی جو آپ کو کمزور کر دے, اور دنیاوی چیزوں سے تو کبھی ہو ہی نہیں سکتی. محبت ہمیشہ زندہ انسان سے ہوتی ہے, یا زندہ انسان کی روح سے ہوتی ہے, اور اس کو بھی اتنی شدید ہوئی ہوتی ہے اگر وہ سچی ہے تو. اور یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے, یہ ایک طرح کی ولایت ہوتی ہے جو سلیکٹڈ لوگوں پہ اتاری جاتی ہے, اور یہ تبھی اترتی ہے جب آپ ایک لیول تک اپنی زندگی میں پاکیزگی رکھی ہو, اور لوگوں کی مدد کی ہو, اور لوگوں کے کام آئے ہوں. یہ اب پاکیزگی, یہ وہ چیزیں, یہ ایک انعام ہے, یہ کھویا ہوا انعام ہے جو مومنین کی میراث ہے. صحیح ہے, اور مجھے پوری امید ہے کہ ہماری اگلی نسل اس کو پا لے گی انشاءاللہ انشاءاللہ. لیکن جو نارمل لائف ہے, ایسے آج کے دور میں خاص کر کے ایسی چیزیں بہت کم ہیں, بہت کم لوگ فالو کر رہے ہیں, اتنے نہیں ہیں کہ کریں. تو سوال یہ ہے, ابھی جیسے آپ نے محبت کا ذکر کیا, بچوں کے رشتوں کی بات ہے, جب وہ اپنے ماں باپ سے ذکر بھی کرتے, ماں باپ نہیں مانتے, تو یہ کیا ماں باپ کی محبت نہیں ہے بچوں سے, یا کیا ہے؟ میں پھر سے ریپیٹ کرنا چاہوں گی کہ جب محبت ہوتی ہے تو حکم ہوتا ہے, اور جب حکم ہوتا ہے, اور اگر حکم نہیں ہو رہا کسی کو, پھر صبر کریں اور انتظار کریں. کیونکہ جب حکم مر ہوتا جاؤ, ہے, یعنی انتظار کرو, صبر کرتے رہو. جی, کیونکہ جب حکم ہوتا ہے تو ماں باپ کو بھی حکم ہوتا ہے, اور بہن بھائیوں کو بھی حکم ہوتا ہے. کیا آپ کو نہیں یاد کہ زلیخا نے حضرت یوسف کے لیے کتنی ریاضت کاٹی؟ کیا آپ کو نہیں یاد کہ حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کے لیے کتنی ریاضت کاٹی؟ کیا آپ کو نہیں یاد کہ حضرت یحییٰ کے لیے حضرت زکریا نے کتنی ریاضت کاٹی؟ کیا حضرت ختیجہ نے حضور کے لیے ریاضت نہیں کاٹی؟ جب میں غار حرا پہ چڑھی تو میں نے اس وقت یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری قوم کی ساری نوجوان لڑکیاں یہاں آئیں, اور جب وہ یہ چڑھیں حضرت ختیجہ کی سنت کو پورا کریں, تو وہ یہ دعا کریں کہ انہیں وہی زندگی ملے جو حضرت ختیجہ کو ملی, تاکہ وہ اپنے ہونے والے شوہروں کے مشن میں ان کے ساتھ چل سکیں, ان کے لیے سیکریفائس کر سکیں, اور ان کو کامیاب بنا سکیں. اس کو کہتے ہیں محبت. بہت ہی پیاری بات آپ نے بتائی. روحوں کا جو اب شادیاں ہو جاتی ہیں, کہتے ہیں یہ روح کا کنیکشن ہے, جی ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد یہ جو پھڈے شروع ہو جاتے ہیں شادیوں میں کے بعد, جی, یہ اس لیے ہوتے ہیں پھڈے کیونکہ کیسے کیوں ہوتے ہم ہیں؟ پھر اگر روح کا کنیکشن ہے, وہ ملی جی, آ کے, تو پھڈے پھر کیسے شروع ہو جاتے ہیں؟ پھڈے اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہم غلط شادیاں کر لیتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ صبر کریں اور انتظار کرنا بہتر ہے غلط شادی کرنے سے. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ صحیح جوڑ ہے یا صحیح کنیکشن والی روح ہے, یہ کیسے پتہ چلے؟ تھوڑا سا اور بتا دیتی ہوں, آپ نے اتنا اصرار کر کے پوچھا ہے. جب حکم ہوتا ہے تو اس زمانے کے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کنفرمیشن دیتے ہیں, اور وہ خوشخبری بھی سناتے ہیں, اور وہ کنفرم کرتے ہیں کہ آپ کو حکم ہوا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ختیجہ بھی حضور کو اس زمانے کے جو بزرگ تھے ان کے پاس لے کے گئی تھیں جب وحی اتری تھی تب بھی. تو ان تمام بڑے ڈیسیشنز میں اس زمانے کے جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا ہاتھ ہوتا ہے, ان کی دعائیں ہوتی ہیں, اور جو مومنین ہوتے ہیں ان کے قلب بھی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ان شادیوں میں پھڈے نہیں ہوتے. اور ایک بہت امپورٹنٹ بات کہ آپ کے جو لیڈرز ہیں ان کی شادیوں کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کی ہر چیز کا اثر عوام پہ آ رہا ہوتا ہے. یعنی جو لوگ دلوں پہ حکومت کر رہے ہیں, جو لوگ حاکم وقت ہیں کسی بھی فیلڈ میں,
یا کسی بھی فیلڈ میں لیڈنگ پوزیشنز پہ ہیں، جیسی ان کی شادیاں ہوں گی ویسی عوام کی شادیاں ہوں گی۔ چلیں صحیح ہے۔ اب میں جانتا ہوں، ایک میں ایگزامپل دیتا ہوں، میرا بہت اچھا قریبی دوست ہے، اس نے محبت کی شادی کی، گھر والوں کو منایا، ضد کر کے شادی کی، ماشاءاللہ ان کا اولاد بھی ہو۔ اس کے بعد ان کی لائف میں ایک ایسا پوائنٹ آیا، ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھ سکتے۔ اس کو کیسے آپ دیکھتی ہو؟ اچھا، ایک میں اور بات سمجھانا اور چاہوں گی، یہ یعنی 7-8 سال شادی رہی، یہ بھی نہیں ہے کہ 1 سال 1 ماہ نہیں۔ ہم زندگی میں بدلتے ہیں، جتنے لوگ ہیں وہ بدل رہے ہوتے ہیں زندگی کے حالات کے حساب سے۔ تو جس شخص سے ہم نے 10 سال پہلے شادی کی تھی، 10 سال بعد وہ نہیں رہتا، نہ مرد نہ عورت۔ تو ہمیں حالات کے حساب سے اڈیپٹ کرنا ہوتا ہے۔ اور میں شیئر کرنا چاہوں گی، شادی کے رہنے کے لیے آپ کے سر پر ہر وقت رحمت کا بادل رہنا ضروری ہے۔ ہم جب بہت سی غلطیاں کرتے ہیں اپنی ورکنگ اور پروفیشنل لائف میں اور اپنی پرسنل لائف میں، جیسے جائیداد میں سے بہنوں کا حصہ نہ دینا، جیسے بہنوں کے ساتھ زیادتی کرنا، جیسے ماں باپ کا علاج نہ کرانا، جیسے اپنے ملازموں کو کسی بھی اسکول میں داخل نہ کرانا اور اپنے بچوں کو بڑے بڑے اسکولز میں پڑھانا، تو آپ کے ملازم آپ کو دعائیں نہیں دیتے ہوں گے، اور بد دعاؤں کے ساتھ کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو آپ یہ بات لکھ لیں اور اس بات کو نوٹ کر لیں اور اس بات کو چیک کر لیں۔ آپ کے سرکل میں جتنے لوگوں کی شادیاں چل رہی ہوں گی، ان کے سرکل میں سارے لوگ جب کھا لیتے ہوں گے تو وہ پھر کھا کے سوتے ہوں گے۔ شادی کے لیے رحم اور ہمدردی اور محبت ضروری ہے۔ ہم جو پڑھتے ہیں، جو کرتے ہیں، وہی اپنی زندگی میں کال کر دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نفرت برت کے محبت کی ایکسپیکٹیشن رکھیں۔ ہم محبت برتیں گے تو محبت ہی ہماری زندگی میں آئے گی۔ بالکل ایسا ہی ہے، آج جس چیز کا بیج لگاؤ گے کل اسی کی فصل کاٹو گے۔ ایک اور چیز علینا مجھے یاد آ رہی ہے کہ کافی لوگ نا، کوئی چیز آپ پوسٹ کرتے ہو یا رکھتے ہو، سوشل میڈیا آج کل جیسے زمانہ ہے، لوگ نیچے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ سپوز میں نے کوئی بڑی گاڑی لی کہ بھائی تم نے کیوں لی، اس کے پیسے تم ڈونیٹ کر دیتے، دوسروں کی مدد کر دیتے۔ تو اس کو آپ کیسے دیکھتی ہو، بینگ ایز اے صوفیزم، روحانیت کے پوائنٹ آف ویو، کہ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، میں اچھا گھر نہ بنواؤں، یہ بھی دے دوں ڈونیٹ، یہ چیز کیسے آپ لوگ دیکھتے ہو؟ اللہ والے تو یہی سکھاتے ہیں کہ آپ کے اندر سادگی ہونی چاہیے، اور یہی ہم سیکھیں گے۔ ہمارے جو پچھلے پرائم منسٹر رہے ہیں، وہ چاہتے تو وہ پوری دنیا میں جا کے کیا کیا نہیں کر سکتے تھے، مگر انہوں نے سادگی اختیار کی۔ اور اچھی گاڑی کا دل اس لیے چاہتا ہے کیونکہ دل میں دنیا کی خواہش ہے۔ صحیح۔ جس کو اللہ کی خواہش ہوتی ہے اس سے اللہ مل جاتا ہے، اور وہ پھر سب کچھ بانٹ دیتا ہے، اور لوگ اس کے ارد گرد چیزیں لیے کھڑے رہتے ہیں۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہماری گاڑی گفٹڈ ہو، جیسے آپ کے خان صاحب کو ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، محبت کرنے والے وہ کہتے ہیں وہ ہمارا مرشد ہے۔ تو وہ اگر اپنے لیے ایک گاڑی لے لیتے تو آج 100 گاڑیاں ان کو اوورسیز پاکستانی گفٹ نہ کر رہے ہوتے۔ ایسے تو بات سنیں نا، آپ نے ذکر کیا ایکس پرائم منسٹر کا، ایسے جو کرنٹ پرائم منسٹر ہیں ان کے بھی دوست انہیں گفٹ دیتے ہیں۔ ہاں، مگر آپ کے پرانے پرائم منسٹر کو جو چاہت ملی ہے پوری دنیا سے، وہ مرشد ہیں، تو وہ کسی کو نہیں ملی۔ نہیں، دیکھیں اب کسی کو کرنٹ پرائم منسٹر سے محبت ہے، آپ کے پاس آپ کی گاڑی ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ میرے مرشد ہوتے ہیں اور میں آپ کو گاڑی دیتی، تو آپ کو محبت اور گاڑی دونوں ملتی۔ نہیں دیکھیں، ابھی صرف گاڑی ملی تو آپ غریب ہیں۔ آپ کے حساب سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے، مگر میرے حساب سے آپ غریب ہیں، چلیں ٹھیک ہے، اور میں دعا کروں گی کہ اللہ آپ کو امیر کر دے۔ ایک اور چیز میری سوال، چلیں اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، کہ آپ نے کہا نا قلب کا پر نور ہونا، قلب کا روشن ہونا، ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو یور ایکسپیرینسز، بیسڈ آن یور نالج، ہمیں دل کی ماننی چاہیے یا دماغ کی؟ دل کی ماننی چاہیے، کیونکہ دل کو آگے آنے والے حالات کا علم ہوتا ہے پہلے سے، اور دماغ لاجیکل باتیں کرتا ہے۔ دماغ پروفٹ اینڈ لاس کا سوچتا ہے، اور دماغ جو ہے آپ کو نقصان اور فائدے کی بات بتانے کی بات کرتا ہے، اور اپنا فائدہ لینے کی بات کرتا ہے، جبکہ دل کہتا ہے اپنا نقصان کرتے جاؤ اور جیتتے جاؤ، مجھے تو بس محبت ہو گئی، مجھے وہاں پہنچنا ہے جہاں میرا محبوب ہے اور جہاں میری منزل ہے۔
آج کل کے زمانے والے محبوب تو بس اپنے اس میں دیکھتے ہیں، مرد جو ہے عورت میں دیکھ رہا ہوتا ہے، عورت جو ہے اپنے مرد میں یا اپنے بچوں میں دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ بھی ایک محبوب ہوتا ہے، لیکن جنہیں مرشد ملنا ہوتا ہے یا جنہیں محبوب ملنا ہوتا ہے ان کی زندگی میں مرشد ہوتے ہیں۔ جیسے مجھے تو اپنے محبوب اپنے مرشد میں ملے، مجھے اپنا خدا مرشد میں ملا، لیکن یہ کہ محبت کا یہ رنگ بھی ہے کہ شادی میں بھی محبت میں اور شادی میں بھی خدا ملتا ہے، اور شوہر میں بھی مرشد ملتا ہے اگر شوہر اس لیول کا ہو تو۔ علینا ابھی آپ کی فلائٹ ہے، تو آپ کتنے دن پاکستان میں رکی اور اس سے پہلے کہاں پہ تھی؟ میں مکہ سے اٹلی گئی 1 ہفتے کے لیے، اور پاکستان میں ایگزیکٹلی 40 دن رکی۔ آئی ڈو ناٹ نو کہ اس کا کیا ریزن ہے۔ 40 دن اور 40 راتیں ہیں، آج 40ویں رات ہے اور میں جا رہی ہوں، اور میرا ایک پرمٹ ہے، اس رینیول ہے ڈاکیومنٹ کا، وہ مجھے کروانا ہے، اور مجھے آج ہی کی فلائٹ ملی جو مل رہی تھی صحیح۔ آپ مکہ میں کتنا ٹائم گزارا آپ نے؟ مکہ میں نے تقریباً 5 مہینے گزارے ہیں۔ اچھا، وہاں پہ کوئی ایسی خاص چیز؟ وہاں پہ تو بہت سارے چیزیں ہوئی ہوں گی، لیکن کوئی ایک ایسی خاص چیز، کیونکہ آپ ماشاءاللہ کافی ٹائم رہی، کیونکہ آپ یورپ پاکستان گھومتی رہتی ہیں، اس مرتبہ آئی تھنک فرسٹ ٹائم آپ مکہ میں اتنا ٹائم گزارا آپ نے، کوئی ایسی خاص چیز جو آپ کو یاد؟ جو سب سے خاص چیز ہوئی وہ یہی کہ میرے ذہن میں بک لکھنے کا آیا، اور میں نے وہاں بیٹھ کے بک لکھی ہے صحن آف مطاف میں۔ آئی تھنک یہ تاریخ میں ابھی تک فرسٹ ٹائم ہوا ہے۔ اس سے پہلے ایک ڈاکٹر حامد حسن بلگرامی صاحب تھے، انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی تھی مسجد نبوی کی ڈفرینٹ گیٹوں پہ بیٹھ کے، اور میرے پاس وزٹ ویزا تھا، بہت لمیٹڈ ٹائم تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے ٹائم میں اتنی برکت دی، اور تقریباً ہر جمعے کا میں نے شیڈیول بنایا ہوا تھا عمرے کا، اور میں نے بک کا زیادہ تر حصہ عمرے پہ جاتے وقت لکھا ہے یا عمرے کے درمیان صفا مروہ پہ بیٹھ کے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے آئیڈیاز یا بہت سے کام جو میں کر رہی ہوں ان کا کنسیپشن صفا مروہ کی پہاڑیوں پہ ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جب سے میں آئی ہوں وہاں سے نکلی ہوں میری زندگی پوری بدل چکی ہے، ایک رینیول ہو گیا میری زندگی میں، میرے دیکھنے کا اینگل، میرے سوچنے کا اینگل، وہ بہت چینج ہوا ہے۔ تو میں ریکمینڈ کروں گی سب کو کہ وہ سب لوگوں کو جب بھی موقع ملے تھوڑا لمبا ٹائم وہاں پہ اسپینڈ کریں، اور اس جگہ کو، اللہ کے گھر کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور صرف دیکھنے نہ جائیں، سمجھنے چاہیں اور اپنا رابطہ مضبوط کریں، انشاءاللہ سب کی زندگی میں بہتری آئے گی۔ بہت ہی اچھی گپ شپ رہی، تھینک یو سو مچ علینا۔ بس اب دوستوں سے اجازت جائیں گے کیونکہ لمیٹڈ ٹائم ہے، انشاءاللہ پھر جلد ملاقات ہوگی، جب تک ہمیں اجازت دے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔